قلب سلیم جو شرک اور شک سے پاک ہوتا ہے. یقین بہت بڑی دولت ہے. انسان کا جتنا زیادہ کسی چیز پر یقین ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ پھر اس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے. مثلاً ہمیں جب یقین ہوتا ہے نا کہ یہ کھانا مجھے طاقت دے گا، میری بھوک مٹائے گا، تو ہم اس کو شوق سے کھا لیتے ہیں. یہ دوا میرا سر درد دور کر دے گی، کیونکہ آپ کو کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے پچھلا جس کی بنا پر آپ کو یقین ہوتا ہے کہ نہیں میں نے جب بھی کھائی تھی تو مجھے آرام آ گیا تھا، اب بھی کھاؤں گی تو اس سے انشاءاللہ آرام آ جائے گا. تو آپ اس کو اگر گھر میں نہ بھی ہو تو خریدنے چلے جاتے ہیں، منگواتے ہیں. اپنے ملک میں نہ ملے تو دوسرے ملک سے منگواتے ہیں. کیا ہے؟ یقین ہے نا اس کے پیچھے. اسی طرح جس کو مرنے کا یقین ہو وہ پھر اس کی تیاری کرتا ہے. جیسے سفر کا یقین ہو، اگر آپ کا ٹکٹ آ چکا ہے، ویزا آ چکا ہے، تو آپ سفر کرنے کے لیے پوری تیاری شروع کر دیں گے. اور جب تک آپ کا ویزا نہیں آتا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ تیاری نہیں کرتے، کیونکہ آپ شک کی حالت میں، پتہ نہیں جانا ہے یا نہیں جانا، جب جانا ہوگا تو دیکھیں گے. تو شک جو ہے وہ عمل کی قوت چھین لیتا ہے، لیکن یقین سے عمل کی قوت بڑھتی ہے. اسی طرح جس کسی کو آخرت پر یقین ہو کہ وہ آنی ہے اور حساب کتاب ہونا ہے، تو پھر وہ شخص اس کے لیے اسی طرح تیاری بھی کرتا ہے. تو قلب سلیم وہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ کے بارے میں شک نہیں، آخرت کے بارے میں شک نہیں، جزا سزا کے بارے میں شک نہیں. اور فارابی کہتے ہیں میں نے محمد بن سیرین سے پوچھا یہ قلب سلیم کیا چیز ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا جو اللہ کی مخلوق کے معاملے میں اللہ عز و جل کے لیے خیر خواہی کرنے والا ہو، یعنی بندوں کا خیر خواہ. قلب سلیم والا کون ہوتا ہے؟ جو بندوں سے اچھا کرتا ہے. بندوں سے اچھا صرف وہ کر سکتا ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہو کہ وہ مجھے اس کی جزا دے گا. ورنہ کوئی ایک بندہ ایسا بتا دیں جس کی کوئی بات آپ کو کبھی بری نہ لگی ہو یا جس سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو، حتیٰ کہ جن سے ہم شدید محبت کرتے ہیں ان کی بھی بہت سی باتوں سے اگری نہیں کرتے اور ان سے بھی اختلاف ہوتا ہے اور ان سے بھی کبھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے. ہمارے والدین ہو سکتے ہیں، استاد ہو سکتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہو سکتے ہیں، دوست ہو سکتے ہیں، کوئی بھی. تو آپ دیکھیے اگر ہم پھر بدلہ لینے پر ہی آ جائیں تو کیا کسی کی خیر خواہی کر سکتے ہیں؟ اگر کسی نے ہمیں دھوکہ دیا ہو تو ہم اس کے ساتھ اچھا نہیں کر سکتے اگر ہم اللہ کے لیے نہ کریں، کیونکہ اگر اس کے لیے کریں گے اس سے بھلائی تو نہیں کر سکیں گے. تو قلب سلیم والا ہی دراصل اچھے اچھے کام کرنے کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے دل سے اس طرح کے منفی اثرات کو صاف کرتا رہتا ہے، اپنے دل کو سلامت رکھتا ہے. جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے پر بیعت کی. تو خیر خواہی جو ہے وہ ہر مسلمان کا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں. آپ سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم اس سے ملو تو اسے سلام کرو، جب وہ تمہیں دعوت دے تو قبول کر لو، جب وہ تم سے خیر خواہی طلب کرے تو تم اس کی خیر خواہی کرو، کوئی اچھا مشورہ مانگے. اور ایک روایت میں ہے اور اس کی غیر موجودگی میں اس کا خیر خواہ رہے. جب وہ چھینکے اور الحمدللہ کہے تو تم یرحمک اللہ کہو، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو. تو یاد رکھیے کہ خیر خواہی ہم سب پر لازم ہے، ورنہ خیر خواہی کے بغیر انسان قلب سلیم نہیں رکھ سکتا. اور جس کا دل سلامت نہیں ہوتا ہر طرح کے شر، وسوسوں اور فساد سے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان ہر وقت منفی باتیں کرتا ہے، لوگوں سے صرف شکوے شکایت کرتا ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر صرف 30 منٹ کے لیے بھی دن میں انسان بری سوچیں سوچتا ہے، شکوے شکایت اور غم اور دکھ کی باتیں، تو اس سے اس کے دماغ کی شریانوں کو نقصان پہنچتا ہے. MRI کے مختلف نتائج کا جب جائزہ لیا گیا تو پتہ چلا کہ منفی سوچیں، سٹریس، ناخوش رہنا دماغ کے ایک خاص حصے کو سکیڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان نئی چیزیں نہیں سیکھ سکتا، جس کی وجہ سے انسان کے جذبات کے اندر پوری طرح ٹھہراؤ نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ ایموشنلی بھی انسٹیبل ہو جاتا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ نیک اعمال کرنے کے لیے ہمارا قلب سلیم ہو، دل سلیم ہو.